کے ماہ مبارک کے اندر غزوہ مریسین اور غزوہ المستلق بھی جو ہے برپا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار داعیۃ العرب جن کو مشرکین مکہ نے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، مشرکین مکہ کے ظلم ستانی ایذا رسانیوں کے نتیجہ میں ان مظلوموں کی واپسی کے لیے مشرکین نے جو 2 رکنی وفد حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، ان میں سے ایک جو ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ انہیں داعیۃ العرب کہا جاتا ہے کہ وہ ذہین ترین انسان تھے، عرب کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک انسان تھے، سفارت کاری کے ماہر تھے، اور لوگوں کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے بآسانی جو ہے وہ قائل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات کی شوال المکرم کو، یوم شوال المکرم کو ہے، عید الفطر کے دن انہوں نے پردہ دنیا سے رحمت فرمائی اور پردہ فرمایا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے نتیجہ میں مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ شیعان علی اور شیعان معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین صلح اور محاکمت کا جو فیصلہ ہے وہ ایک محقق ہوا، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور کاوش اور بہادری کے ذریعے سے، ان کی جانبشانی اور ہمت کے ذریعے سے، ان کی سیاسی بصیرت کے ذریعے سے، سفارتکاری کے ذریعے سے، شجاعت کے ذریعے سے مصر کا عظیم ترین جو صوبہ ہے یا ریاست ہے، آج کل تو وہ ملک ہے عظیم ترین ہے خطہ عرب کا، اس ملک کو فتح کرنے کی پیش قدمی کی بیل ڈالنے میں کردار بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنا مصر کے اندر فسطاط نام کے نام سے جو ہے اپنا شہر بھی آباد کیا، اور جامع مسجد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے۔ ان کا یوم وفات بھی جو ہے اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔